جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 47 کا پہلا حصہ پڑھیں گے، اور یہ سلسلہ ترغیب و ترہیب کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، اور اس کا عنوان ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پھل نوش فرمانا، اور اس کی تمام تفصیلات شمائل ترمذی سے لی گئی ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کو تازہ کھجور کے ساتھ نوش فرماتے تھے۔ ککڑی چونکہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور کھجور گرم، اس طرح سے دونوں پھلوں کو ساتھ نوش فرمانے سے اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کی چیزوں میں ان کے مزاج کی رعایت رکھنا مناسب ہے، نیز یہ کہ ککڑی پھیکی ہوتی ہے اور کھجور میٹھی، جس کی وجہ سے ککڑی میں بھی مٹھاس آ جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑیاں مرغوب تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تازہ کھجور کے ساتھ نوش فرماتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کی ٹھنڈک اس کی گرمی کو اور اس کی گرمی اس کی ٹھنڈک کو زائل کر دے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خربوزہ اور کھجور ایک ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا۔ خربوزے کو کھجور کے ساتھ کھانے کی وجہ بظاہر خربوزے کا پھیکا پن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب کسی نئے پھل کو دیکھتے تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی ثمارنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وفی مدنا، اللہم انا ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانہ دعاک لمکۃ وانی ادعوک للمدینۃ بمثل ما دعاک بہ لمکۃ ومثلہ معہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ تعالی، ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، اور ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، اور ہمارے ناپنے تولنے کی چیزوں میں برکت عطا فرما۔ سا اور مد یہ دو پیمانے ہیں، مدینہ منورہ میں کھجوریں وغیرہ ان سے ناپ کر فروخت کی جاتی ہیں۔ اے اللہ، واقعی ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے دوست اور تیرے نبی تھے، اور بے شک میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے شہر مکہ کے لیے دعا کی تھی، وہی دعا میں اس سے زیادہ مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چھوٹے بچے کو دیکھتے اس کو وہ پھل دے دیتے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے چچا حضرت معاذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ نے تازہ کھجوروں کا ایک طبق جن میں چھوٹی چھوٹی روئیں دار ککڑیاں بھی تھیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
ککڑی مرغوب تھی۔ میں جس وقت ککڑیاں لے کر حاضر خدمت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کے کچھ زیورات آئے ہوئے رکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ہاتھ بھر کر مجھے دیا۔ ککڑی اور کھجور کو ساتھ کھانے کے فوائد: بدن کو فربا یعنی موٹا کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری رخصتی کے وقت میری والدہ کو خیال ہوا کہ اس کا بدن کچھ فربا یعنی موٹا ہو جائے تاکہ اٹھان اچھی معلوم ہو، تو مجھے ککڑی تازہ کھجور کے ساتھ کھلائی، جس سے میری بدن میں اچھی فربہی یعنی موٹا پن آ گیا۔ ایک ضعیف حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی نمک سے نوش فرمایا کرتے تھے۔ کبھی ککڑی نمک سے تناول فرماتے ہوں اور کبھی کھجور کے ساتھ، کہ رغبت کسی وقت میٹھے کی ہوتی ہے اور کسی وقت نمکین کی۔ اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط۔ قریش بھی نہایت شان و شوکت کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کے لیے نکلے۔ ابو لہب عاتکہ کے خواب کی وجہ سے بہت خوف زدہ تھا، اس وجہ سے اس نے جنگ میں شرکت نہ کی۔ امیہ بن خلف بھی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھمکی کی وجہ سے خوف زدہ تھا، وہ بھی نہیں جانا چاہتا تھا، مگر ابو جہل کے اصرار پر گیا اور اس معرکے میں قتل ہوا۔ حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس غزوے میں جانے کے لیے اجازت طلب کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھر میں بیٹھو، اللہ گھر بیٹھے ہی شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کم سن صحابی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کم سن صحابہ رضی اللہ عنہم کو واپس جانے کا حکم دیا تو عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم معذوری کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہ کر سکے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حرث ابن سمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خوات بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا مال غنیمت میں حصہ نکالا تھا۔ مقام سفرہ پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ رضی اللہ عنہما کو قریش کے قافلے کے حالات معلوم کرنے کے لیے بطور جاسوس آگے روانہ فرمایا۔ ان کو خبر ملی کہ قافلہ یہاں سے گزرے گا۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے واپس لوٹے۔ ابو سفیان جو کہ قریش کے لشکر کا سردار تھا، اس کو خبر ملی کہ مسلمان قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، تو اس نے اپنے قافلے کا رخ پھیر لیا اور مکہ والوں کو اطلاع دی کہ وہ واپس چلے جائیں، مگر ابو جہل نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ جب تک ہم 3 دن تک مقام بدر پہنچ کر مزے نہ اڑا لیں، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ جہم بن سلط کا خواب۔ اسی دوران قریش کے ساتھ بنی مطلب ابن عبد مناف کا ایک شخص بھی تھا جس کا نام جہم یا جہیم بن سلط تھا۔ یہ غزوہ خیبر کے سال مسلمان ہو گئے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ غرض ایک دن لشکر میں یہ سونے کے لیے لیٹے، جیسے ہی آنکھ لگی تو اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور ایک اونٹ اس کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے قتل ہوا عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، اور قتل ہوا ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل، اور قتل ہوا امیہ بن خلف، اور قتل ہوا فلاں بن فلاں۔ پھر اس نے اونٹ کو ایک برچھا مار کر لشکر میں چھوڑ دیا۔ لشکر میں کوئی خیمہ ایسا نہ تھا جس پر اس کے خون کے چھینٹے نہ پڑے ہوں۔ یہ سن کر اس کے ساتھیوں نے کہا، معلوم ہوتا ہے شیطان آ کر تم سے کوئی دل لگی کر گیا ہے۔ اس کے بعد یہ خواب قریشی لشکر میں پھیل گیا۔ ابو جہل نے جب اس خواب کے بارے میں سنا تو بہت غصہ ہوا اور کہنے لگا، لو، بنی مطلب میں یہ دوسرا نبی پیدا ہو گیا۔ کل کو جب مقابلہ ہوگا تو معلوم ہو جائے گا کہ کون مارا جاتا ہے، ہم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی۔ یہ روایت ابن حشام سے لی گئی ہے۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسلامی لشکر کا بقیہ سفر۔
یہاں دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے، اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ مقام زفران سے آگے حنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا۔ ایک بوڑھے سے ملاقات۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر کچھ اطلاعات کے لیے آگے تشریف لے گئے کہ راستے میں ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ کتب تاریخ میں یعنی تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام سفیان بتایا جاتا ہے۔ اس کے اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھے کے قریب رکے اور اس سے خود اپنا اور اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کا اور قریشی لشکر کا حال دریافت فرمایا۔ دونوں لشکروں کے بارے میں دریافت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے، لیکن اس بوڑھے نے کہا جب تک آپ دونوں اپنے متعلق مجھے نہیں بتلائیں گے کہ آپ کون ہیں اس وقت تک میں آپ کو کچھ نہیں بتلاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ بوڑھے نے کہا اچھا، میری خبر کے بدلے میں آپ اپنی خبر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں۔ اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھا۔ اور اس نے کہا اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں۔ اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو آج وہ فلاں جگہ ہوں گے۔ یہ بھی وہی جگہ تھی جہاں اس روز قریشی لشکر پہنچ چکا تھا۔ غرض جب وہ اطلاعات دے چکا تو اس نے اپنا سوال پھر دہرایا کہ آپ دونوں کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح اس بوڑھے کو گول مول جواب دیا اور اپنا وعدہ پورا کیا اور اس کو اپنے بارے میں بے خبر رکھا اور یہ کہہ کر آگے چل پڑے۔ عرب میں یہ طریقہ تھا کہ مختلف علاقوں میں جہاں لوگ رہتے تھے وہاں کا پتہ وہ پانی کا نام لے کر بتایا کرتے تھے کہ ہم فلاں علاقے کے پانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بوڑھے نے کہا پانی سے تعلق؟ کیا عراق کے پانی سے آئے ہیں؟ چونکہ عراق میں پانی کی کثرت تھی چنانچہ اس بوڑھے نے اس اشارے سے یہ سمجھ لیا کہ عراق کا پانی مراد ہے کہ ہم عراق سے آئے ہیں۔ لیکن قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کا اشارہ اس حقیقت کی طرف تھا کہ انسان کی اصل پانی ہے، یعنی منی کا ایک قطرہ ہے جس سے وہ دنیا میں آتا ہے، جس کو قرآن پاک میں من ماء دافق فرمایا گیا ہے۔ ہجرت کے بیان میں بھی یہ گزر چکا ہے کہ اس طرح کے جواب کو توریہ کہتے ہیں کہ ایک بات کہہ کر دوسری بات مراد لی جائے۔ آج ہم بس یہیں تک پڑھیں گے، اس کی بقیہ معلومات ہم کل اپنے لیکچر میں آگے پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات تمام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔